پاکستان میں بڑھتے ہوئے توہین مذہب کے واقعات اور سوشل میڈیا پر گستاخانہ مواد کی روک تھام اور قانونی تدارک کے حوالے سے شبان ختم نبوت قصور کے زیر اہتمام کے ٹی وی کے میڈیا اشتراک سے قصور میں کل مسالک تحفظ ناموس رسالت سیمینار کا انعقاد کیا گیا، جس میں ضلع قصور بھر سے جید علماء کرام، وکلاء، تاجر برادری، پروفیسرز اور سماجی شخصیات نے خصوصی شرکت کی۔ ناموس رسالت کے بارے میں اس وقت اس کے خلاف جو کچھ میڈیا پر چل رہا ہے، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں اور حکومت اور ریاستی اداروں سے ہم اس کا مطالبہ کرتے ہیں کہ ایسے لوگ جو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن مجید اور صحابہ کرام، امہات المؤمنین کی شان میں جو لوگ گستاخی کرنے میں لگے ہوئے ہیں، ان کو روکا جائے، اور انشاءاللہ جب تک ہماری جان میں جان ہے، ہمارے جسم میں طاقت ہے، ہم بھی ایسے لوگوں کا تعاقب کرتے رہیں گے اور ان کو ان پاک باز ہستیوں، قرآن مجید کی گستاخیوں سے ان کو روکتے رہیں گے۔ تو آج کا یہ پروگرام اس سلسلے میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھا اقدام ہے شبان ختم نبوت کا۔ اس میں جو پریزنٹیشن یہ محترم قیصر احمد راجہ صاحب نے پیش کی ہے، یہ بہت ہی معلوماتی پریزنٹیشن ہے۔ اس سے جو ہے علماء کرام کو، اساتذہ کرام کو، جتنے بھی حاضرین تھے، بہت فائدہ ہوا ہے۔ بہت ساری چیزیں آج ہمارے علماء کرام اور عوام میں ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس انداز کی حضرات انبیاء علیہ السلام کی، حضرات صحابہ کرام کی، اہل بیت کی یہ گستاخیاں ہو رہی ہیں۔ اس پروگرام کو آج جب ہو رہا تھا، اس وقت بھی آپ اگر ساتھیوں کے تاثرات دیکھیں، جیسے مجھ سے آپ سوال کریں، اگر ان سے بھی آپ پوچھیں گے تو آپ کو بہت ایسے سوالوں کا جواب ملے گا کہ وہ ساتھی یہ کہیں گے کہ ہمیں اس سے پہلے پتہ ہی نہیں تھا۔ ابھی جیسے مول صاحب نے اور ہمارے جو مہمان خصوصی سے انہوں نے بھی یہ جملے بتائے، تو اس انداز میں اس سے پہلے بہت سارے لوگوں کو پتہ نہیں تھا، اور بہت ساری باتیں میرے علم میں بھی اس پروگرام سے پہلے جب جیسے قرآن پاک کی توہین کی گئی اس انداز میں مجھے بھی نہیں پتہ تھا۔ حکومت اور اداروں سے پہلے بھی ہم مطالبہ کرتے رہتے ہیں اور الحمدللہ ہر موقع پر کیا ہے۔ آج بھی میں نے وہاں پر جو جملے کہے تھے اپنی تقریر میں، یہی کہا تھا کہ حکومت کو ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ یہ ملک پاکستان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے اس کلمے کی بنیاد پر بنا ہے۔ اس کلمے کی بنیاد پر جو اسلامی یعنی شریعت کے مطابق سزا دی مقرر کی ہے شریعت نے، اس شریعت کے مطابق ان ظالموں کو سزا دی جائے، ان گستاخوں کو ان کی گستاخی پر کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اور یہ جو معافی کی بات بار بار کی جا رہی ہے، اس میں معافی تو ہے ہی نہیں۔ میں تو گورنمنٹ سے اور اداروں سے اپیل کرتا ہوں کہ یہ جو 295C کا قانون ہے پاکستان پینل کوڈ کا، اس پر عمل درآمد کروانا چاہیے لازمی۔ جس طرح کہ یہ جب سے قانون بنا ہے اپنا 295C کا، تو اس کے مطلب کہ قانون کے تحت سزا نہیں ہوئی، اسی طرح یہ جو قادیانی ہیں اور جو خبیث لوگ ہیں، ان کو سزائیں ہوں گی تو یہ باز آئیں گے انشاءاللہ۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے آقائے دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف یہ مواد تیار کیا جا رہا ہے، جہاں بھی تیار کیا جا رہا ہے، ملک پاکستان میں خاص طور پر، پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی یہ چیز ہو رہی ہے، تو ہمیں اس کو روک تھام کے لیے آخری حد تک جانا چاہیے۔ یہ مرزائیت اور یہ قادیانیت، یہ وہ چیزیں ہیں کہ میں اور آپ یعنی پوری زندگی اپنی لگا دیں اس پر تو یہ سودا سستا ہے۔ تو ہمیں ہر حال میں ان کی پیچھے لگنا چاہیے اور اپنے مسلمانوں کو اس پر توجہ دلانے چاہیے۔ اور یہ وہ کاز ہے کہ اس میں بچہ نہیں ہے، ہمارا بچہ بھی جوان ہے اور ہمارا بوڑھا بھی جوان ہے، یہ وہ کاز ہے۔ اس کاز کے لیے ہم سب ایک ہیں۔ ہمارے بچے بھی انشاءاللہ یہی نعرہ لگاتے ہیں، تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ ہمارا بوڑھے کا بھی یہی نعرہ ہے، نوجوان کا، بچوں کا، سب کا یہ نعرہ ہے۔ جب ہم اس چیز کو اپنے گھروں کے اندر اڑوس پڑوس میں اس کو رائج کریں گے تو ہمارا ہر بچہ اپنی زبان سے یہی نعرہ لگائے گا کہ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ آل مسالک کے علماء کرام نے ختم نبوت کے حوالے سے جتنے بھی مسالک کے علماء کرام تشریف لائے تھے، اس میں عوام کو جو جتنے سامعین تھے، آڈینس سے سننے والے تھے، ان سب کو بہت اچھے طریقے سے بتایا کہ ختم نبوت کے حوالے سے کیا کچھ پاکستان میں چل رہا ہے، اور اس میں ہمارے نبی کی شان میں گستاخی اور ہماری جو قرآن مجید ہے اس کی شان میں گستاخی جو ہو رہی ہے، اور جو متعلقہ عدالتوں میں کیسز چل رہے ہیں ان کے حوالے سے جو
غلط فیصلے یا ڈیلے فیصلے کیے جا رہے ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. تو میرا یہی کہنا ہے کہ ایسے سیمینار ہر ضلع لیول پر ہونے چاہیے. آج کا ہمارا جو تحفظ ناموس رسالت سیمینار ہوا ہے، یہ سیمینار ایک پیغام ہے ان قوتوں کے لیے جن کے آج تک جن کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ معاملہ عدالتوں میں چلتا رہا تو اس پر علماء عوام سب خاموش تھے کہ یہ عدالتوں میں یہ کام ہو رہا ہے اور گستاخ قانون کے کٹہرے میں ہیں، قانون کی گرفت میں ہیں، قانون جانے اور گستاخ جانے. لیکن جب یہ معاملہ سامنے آیا کہ آئے روز گستاخوں کو ریلیف ملنا شروع ہوئے اور ان کی غیر قانونی اور غیر آئینی ان کو ضمانتیں دی گئیں اور ان کو بری کیا گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری ذات ایسی ذات ہے کہ مسلمان ہر تکلیف برداشت کر سکتا ہے، ہر غم سہ سکتا ہے دنیا کا، لیکن حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی عزت و ناموس پر کبھی کمپرومائز اور سمجھوتا نہیں کر سکتا. تو یہ پیغام ہے آج کے سیمینار کا کہ اگر گستاخوں کی رہائیوں کا جو سلسلہ ہے یہ اسی طرح جاری رہا اور ان گستاخوں کو قانون کا پابند نہ کیا گیا اور جو قانونی طور پر سزائیں گستاخوں کی بنتی ہیں وہ نہ دی گئیں، تو پھر ملک کے عزیز پاکستان کا بچہ وہ ابھی تو چار دیواری میں ہم ایک آواز اٹھا رہے ہیں، ایک پیغام پہنچ رہا ہے، لیکن اگر یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رہا تو پھر ساری عوام سڑکوں پر ہوگی. اور میں درخواست کروں گا ایوان بالا سے، حکمرانوں سے کہ وہ ملک کے عزیز پاکستان کا امن جو ہے وہ ہم میں سے ہر ایک کو عزیز ہے، اور ان کے علم میں ہے کہ جو گستاخیاں ہو رہی ہیں وہ 1500 سالہ تاریخ میں ایسی گستاخیوں کا کوئی تصور اور وجود نہیں ملتا. اور اگر آج کے دور میں ایسا ہو رہا ہے اور یہ عوام کے سامنے آ گیا تو پھر کوئی بھی بچہ بوڑھا جوان جو ہے وہ گھر میں نہیں بیٹھے گا، اور ہمیں عوام الناس کو، مسلمانوں کو وہ کنٹرول کرنا بہت مشکل ہوگا. تو عوام کو اس درجے تک نہ لے کر جایا جائے کہ وہ اپنے جذبات کے ہاتھوں، اپنے ایمان کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ سڑکوں پر نکلیں اور کل کو اسلام آباد پہنچیں. جہاں معاملہ ہے، جو عدالتی سطح پر معاملات چل رہے ہیں، اسی سطح پر ان معاملات کو حل کیا جائے اور گستاخوں کو جو ان کی سزائیں بنتی ہیں وہ دی جائے. آج ہم قصور حاضر ہوئے تھے، تحفظ ناموس رسالت کے حوالے سے پروگرام تھا یہاں پر، کہ جو اس وقت موجودہ صورتحال چل رہی ہے مقدسات کی توہین کے حوالے سے، جس کے اندر انتہائی وہ گھنونی قسم کی توہینات ہو رہی ہیں، تو اس کے حوالے سے ہم گزارش یہ کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت وقت سے مطالبہ ہمارا ہے کہ ان توہینات کی روک تھام کے لیے کوئی مؤثر اقدامات کیے جائیں، اور اسی طرح عدلیہ کو پابند کیا جائے کہ وہ ایسے لوگوں کی ضمانتیں قطعاً نہ کریں، وگرنہ اس کی وجہ سے یہ کہ پاکستان کے اندر لا اینڈ آرڈر کی وہ صورتحال پیدا ہو سکتی ہے. تو اس لیے ہماری گزارش ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس کی پہرے داری کرنا، تحفظ کرنا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری، جیسے عوام الناس کی ذمہ داری ہے تو جو ہمارے صاحب اقتدار لوگ ہیں ان کی ذمہ داری اس سے بڑھ کر کے بنتی ہے. تو ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ اس کے حوالے سے کوئی اچھی اور مضبوط جو ہے وہ لائے عمل تیار کیے جائے اور اچھے اقدامات کیے جائیں. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. دیکھیے، یہ سچویشن تو کافی پرانی 2017-18 سے ہے اور یہ بڑے پیسفل طریقے سے یہ عدالت میں چل رہی تھی. یہ تو ایک سیکولر جتھا آیا ہے، کچھ ایک قادیانی گروہ آیا ہے، اس نے اس معاملے کو بڑا غلط رنگ دیا پچھلے 1-2 سالوں میں، اور لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ کوئی گینگ ہے، گروپ ہے جو پیسے کے لیے لوگوں کو جال میں پھنساتا ہے. حالانکہ یہ تو سالوں سے کیسز چل رہے ہیں، فورینزک اویلیبل ہے، ٹیکنیکل رپورٹس ہیں، ڈی این اے رپورٹس ہیں، خود ان کی اپنی جو ملزمان ہیں ان کے جو اعتراف ہیں وہ موجود ہیں. تو بڑی ایک پیسفل طریقے سے سچویشن چل رہی تھی، انہوں نے آ کے خراب کی ہے. بٹ ناؤ وی آر ان دا پبلک رسپونڈنگ ہے کہ چیز کو ہم ریبٹ کر رہے ہیں. تو اب آہستہ آہستہ جو ہے وہ دجل کا جو ایک منظرنامہ تھا، جو ایک بادل تھا، وہ چھٹنا شروع ہو گیا الحمدللہ. اٹس کوائٹ امیزنگ کہ آج سے اگر ہم کچھ مہینے پہلے بات کریں تو جو ہی بات ہوتی تھی ہر آدمی کے ذہن میں آتا تھا کہ نہیں، کوئی بلاسفیمی گروپ ہے وہی کر رہا ہے. آج الحمدللہ ہال کھچا کھچ بھرا ہوا، اور یہ اس سے پہلے ہم گجرانوالہ میں گئے، اس سے پہلے ہمارا لاہور میں ایک ایونٹ تھا. ہر جگہ پہ ایسے یہ کہ تل دھرنے کی جگہ نہیں ہے. جو ایک ایپیفنی ہے نا، ایک جو ایک مومنٹ آف ہے، لوگوں کو جو کہتے ہیں کہ جاگ رہے ہیں جیسے لوگ، وہ پورا ایک لمحہ جو ہے وہ لوگوں پہ عیاں ہونا شروع ہوا ہے. اب جس طرح کے جو کویسچنز ہیں ان کی کوالٹی کو دیکھ کے، لوگوں کی جو سپیچز ہیں ان کی پارٹیسپیشن ہے وہ دیکھ کے،
اللہ عز و جل نے یہ کیا ہے کہ ایک پارٹی آئی تھی جنہوں نے بہت بڑے پیمانے پہ مکر کیا، لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کی، لیکن بہرحال خیر الماکرین ہے، ان کا دجل انہیں پہ پلٹنا شروع ہو گیا ہے۔ دیکھیں، پرنسپل تو ہمارے 2-3 ہی مطالبات ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ ان کی عدالتیں علیحدہ ہونی چاہیے ان معاملات کی، جیسے ATCs ہیں یا اینٹی ٹیررسٹ کورٹس ہیں، اس طرح سے اینٹی بلاسفمی کورٹس علیحدہ سے ہوں۔ دوسرا یہ ہے کہ مقدمات پہ ایک لیجسلیٹو ریسٹرکشن ہو کہ 3 مہینے سے زیادہ کوئی کیس نہیں چلنا چاہیے، اور ان 3 مہینوں کے اندر وہ جو اسکرپچر کی بلاسفمی ہے، جہاں پہ قرآن پاک کی توہین کی گئی ہے یا کتب احادیث ہیں ان کے حوالے سے، اور باقی جو مذاہب کی جو اسکرپچر ہے ان کی میں بات کر رہا ہوں، وہ 1 مہینے کے اندر اندر ان کو ریزولو کیا جائے، کہ کیسز کو حل کیا جائے۔ اور یہ کہ جو مقدسات کی توہین ہوئی ہے، جیسے قرآن ہے، احادیث ہے یا باقی جو مذاہب ہیں، یہ گورنمنٹ لیجسلیٹ کرے اس چیز کو کہ جو اس مذہب کے ماہرین ہیں ان سے پوچھا جائے کہ اب اس کتاب جس کے اوپر تو یعنی معاذ اللہ کے جیسے قرآن کے ہم نے باتیں کی کہ غلاظت پھینکی گئی اور 30-29 ایسے نسخے پڑے ہوئے ہیں، تو ان کو اسلامی طریقہ کار کیا ہے، یعنی کہ کس طرح سے اس کو غسل دیا جائے، کیسے تدفین کی جائے، یہ چیز، اور مزید یہ کہ جو قرآن پڑے ہوئے ہیں جگہ جگہ FIA کے آفسز میں، ان کا فوری طور پہ انتظام کیا جائے کہ ان کو غسل دیا جائے، ان کی تدفین کی جائے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے مقدمات، اور جو قانون ہے اس کو اپنا رستہ لینے دیا جائے۔ یہ کبھی کمیشن کے پیچھے چھپنا اور کبھی عجیب طرح کی ججمنٹس آ جائیں جس کا کوئی تعلق نہیں ہے حقیقت سے یا قانون سے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ پیور لیگل میٹر ہے، اس کو پیور لیگل ٹرمز پہ ہی ایڈریس ہونا چاہیے۔